بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور لوگوں کو سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کتاب کی جانب دعوت دی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک صرف یہی علامی کتاب ہی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ قرآن مجید کا بے مثال انوکھا انداز اور اس میں پوشیدہ دانائی اور حکمت کی باتیں اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے بے شمار معجزاتی صفات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ان صفات میں سے ایک صرف یہ ہے کہ ایسے بہت سارے سائنسی حقائق جو ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 21ویں صدی میں دریافت کیے، ان کا انکشاف قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دیا۔ بے شک قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ اس کے باوجود کئی سائنسی حقائق قرآن کریم میں انتہائی جامع اور نمایاں انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جو صرف 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت ان حقائق کو پرکھا نہیں جا سکتا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے تسلیم شدہ جدید سائنسی حقائق بیان کرنے والے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دیا، مگر سائنس نے اسے حالیہ دنوں میں ہی دریافت کیا ہے۔ نمبر 1، زمین کی ساخت۔ 1400 سال قبل عرب معاشرہ اس کائنات کے بارے میں صرف توہم پرست عقائد رکھتا تھا۔ وہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں زمین کی ساخت کا کوئی اندازہ تھا۔ اسی دور میں قرآن کریم زمین کی 20ویں شکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم دنیا کی ساخت کی وضاحت کے لیے خصوصی الفاظ استعمال کرتا ہے جو انتہائی اہم ہیں۔ اس آیت میں عربی لفظ تکویر لپیٹنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش میں مطلب ہے کسی چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کا ڈال دینا اور لپیٹ دینا، جیسے کسی کپڑے کی مانند کسی چیز کو تہہ لگا کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے عربی زبان کی ڈکشنری میں تکویر لفظ کو کسی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کے لپیٹنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایک پگڑی کو سر پر لپیٹ کر باندھ دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ بھی گول ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹنے کی بات دنیا کے بارے میں کی جا رہی ہے تو وہ گول یا بیضوی ہی ہوگی۔ لہٰذا قرآن کریم جو 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا، زمین کی گولائی سے متعلق صاف اشارہ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا فلکیات کے بارے میں مختلف توہم پرست عقائد رکھتی تھی، جبکہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک ہموار میدان کی طرح ہے، لہذا تمام اعداد و شمار اور مشاہدات اسی سوچ کے مطابق کیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں معلومات کا وہ خزانہ موجود ہے جن کا علم ہمیں اب جا کر گزشتہ صدی میں معلوم ہوا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے جو کائنات میں موجود تمام رازوں سے واقف ہے، کیونکہ وہ اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، ریلیٹیوٹی آف ٹائم۔ ریلیٹیوٹی آف ٹائم آج ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت بن چکی ہے، جس کا انکشاف 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے کیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وقت ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی وقت ماحول کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت کے نام سے ثابت کیا اور بتایا کہ وقت کا انحصار ماس اور اس کی ویلاسٹی پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کسی دوسرے شخص نے اس حقیقت کو اتنے واضح انداز میں پیش نہیں کیا تھا، مگر قرآن کریم نے وقت کے متعلق ریلیٹیو ہونے کا نظریہ کچھ اس انداز میں بیان کیا، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روز سے 1000 برس کے برابر ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف عود اور رجوع کرے گا، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں۔ اس روز نازل ہوگا، اس روز جس کا اندازہ 50,000 برس ہوگا۔
ان آیات میں اشارہ دیا گیا ہے کہ مختلف لوگ ایک ہی وقت کا مشاہدہ مختلف طور پر کرتے ہیں، جو نظریہ اضافیت کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض اوقات لوگ ایک بہت ہی مختصر وقت کو ایک بے حد لمبا وقت سمجھتے ہیں، جس کی سب سے اچھی مثال ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ملتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ قرآن کریم کی نظریہ اضافیت سے متعلق واضح طور پر بیان کردہ آیات جو 610 عیسوی میں نازل ہوئیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس اور سچی کتاب ہے۔ نمبر 3، انگلیوں کے نشانات۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کریں۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے، کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ کیا یہ باتیں 1400 سال قبل قرآن کریم کے نزول کے وقت جاننا ممکن تھا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کی شناخت کے لیے خاص طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آپ حالیہ دنوں میں اپنے موبائل فون میں فنگر پرنٹ سینسر کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے انگلیوں کے نشانات کو لوگ بغیر کسی خاص مقصد یا اہمیت کے صرف عام لکیریں ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے، جس پر اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ نمبر 4، آپس میں نہ ملنے والے سمندر۔ سمندروں کی ایک خاصیت جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے، اسی اللہ نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ماہرین بحریات نے سمندروں کی اس خاصیت کہ وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے کے بارے میں حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ یہ ایک طبعی طاقت کی بدولت ممکن ہوتا ہے، جسے سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے 2 سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ان کے پانیوں کی کثافت میں فرق کی وجہ سے سرفیس ٹینشن ان کو آپس میں نہیں ملنے دیتا، جیسے ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی دیوار موجود ہو، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو طبیعیات یا کوئی بھی سمندری علوم کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ تھیں، اس حقیقت کو اس وقت قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا تھا، جو قرآن کریم کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، ہماری حرکات کو کنٹرول کرنے والا دماغ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹے اور خطا کار لوگوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کے حیران کن کلمات بیان ہوئے ہیں اور دماغ کے اگلے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت حالیہ سائنسی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا حصہ جو کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، دماغ کے مخصوص کام سر انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے اس حصے کے افعال گزشتہ 60 سال میں دریافت کیے ہیں، جن کی نشاندہی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ اگر ہم انسانی کھوپڑی کے اندر سر کے سامنے کی جانب دیکھیں تو دماغ کے سامنے کا حصہ نظر آئے گا۔ ایک کتاب جس کا نام ایسینشلز آف اناٹومی اینڈ سائیکالوجی ہے میں دماغ کے اس حصے کے کاموں کے متعلق کی گئی جدید تحقیقات کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، انسانی دماغ کے اندر انسانی حرکات کی منصوبہ بندی اور ابتدا کے لیے جس سگنل اور سوچ کی ضرورت ہوتی ہے وہ دماغ کے اگلے حصے لوبس میں اس کے سامنے کے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ حصہ ایسوسیشن کارٹیکس کہلاتا ہے۔ دماغ کے سامنے سے پہلے کے اس حصے میں جارحانہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ تمام پلاننگ، تمام ایکشنز اور اچھے اور برے بیہیویئر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور سچ اور جھوٹ بولنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جو بیان کردہ آیت کے مکمل مطلب کی تشریح کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس حقیقت کے بارے میں حال ہی میں جانا ہے
مگر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدیوں پہلے بتا دیا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ